دیا. تو علاؤل حق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اس حجرے سے گزر ہوتا ہے. اشرف کیا کر رہے ہو؟ مخدوم پاک فرماتے ہیں حضور میں آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے لنگوٹ کس رہا ہوں، لنگوٹ کس رہا ہوں. علاؤل حق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اشرف لنگوٹ کس کر باندھنا درمیان میں کچھ رہنے نہ پائے. مخدوم پاک سمجھ گئے کہ اب میں شادی نہیں کر سکوں گا. غور کرنے کی بات ہے، دماغ میں جو الجھے ہوئے سوال ہیں اس کو غور سے میری بات کو سنیے گا. کیا فرمایا؟ لنگوٹ کس کر باندھنا درمیان میں کچھ رہنے نہ پائے. مخدوم پاک سمجھ گئے اب میں شادی نہیں کر سکوں گا. اب آپ کے دل میں خیال آنے لگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مجھے کام سونپے ہیں دین و تبلیغ کا، لوگوں کی خدمت کا، وہ میرے بات کون کرے گا؟ یہ فکر جیسے ہی آئی ادھر علاؤل حق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پریشان ہو گئے کہ اشرف نے کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا. آپ مصلی پر چلے جاتے ہیں، اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں، مصلی پر سر کو جھکا دیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. تقریباً 2 سے 3 گھنٹے تک حضرت نظام امنی فرماتے ہیں کہ اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اشرف مبارک ہو، مبارک ہو، اشرف مبارک ہو، مبارک ہو، اشرف مبارک ہو، مبارک ہو. تمہیں اللہ نے ایک مانوی فرزند عطا کیا ہے جو تمہیں جیلان میں ملے گا، جو تمہیں جیلان میں ملے گا. قربان جائیے، قربان جائیے. میرے مخدوم اشرف سے کو امت رسول سے کتنی محبت، کتنی محبت کہ میرے بعد ان کی خدمت، تیمارداری، ان کے اسلام، دین، قرآن، حدیث پاک میرے بعد کون پہنچائے گا جب میں شادی نہیں کر سکوں گا. یہ لوگوں ذہن میں بات رکھ لینا. ذرا مخدوم پاک کے لیے الفاظ زیبا نہیں دیتا. اگر میڈیکلی کسی کو انفٹ ڈاکٹر بول دے کہ وہ بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا، شادی اس پر حرام ہو جائے گی. شادی فرض بھی ہے، شادی سنت بھی ہے اور شادی ایک مقام پر حرام بھی ہے. قربان جائیے. ہمارے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بشارت دیا حضرت علاؤل حق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، یہ اشرف مبارک ہو، مبارک ہو، تمہیں ایک مانوی فرزند اللہ نے عطا کیا ہے جو جیلان میں ملے. المختصر ماشاءاللہ ہمارے جامی میاں کو اللہ سلامت رکھے، اس محبت کو سلامت رکھے. حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون ہیں؟ ماشاءاللہ جامی میاں نے اس پر کافی ذکر فرمایا ہے. آپ یہ سمجھیں خانواد اشرفیہ. پہلے آپ یہ جانیں ہم لوگ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں. اے مریدو، اے چاہنے والو، کبھی یہ نہ دیکھنا، بس اتنا دیکھنا مخدوم اشرف سے رشتہ ہے، حضرت عبدالرزاق کی اولاد ہے، یہ میرے پیر ہیں. یہ جھنجٹ میں مت پڑنا. کہیں بھی خانواد اشرفیہ کا کوئی بھی اہم فرد آپ کو نظر میں آئے تو سمجھ لینا ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ. ان سے محبت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں شہید کا مرتبہ عطا فرمائے کہ ان کی محبت ہم پر فرض ہوئی ہے. اور قربان جائیے، تم جاننا چاہتے ہو خانواد اشرفیہ کہاں سے آیا؟ ارے سنو جناب، حضرت امام حسن کے صاحبزادے، حضرت مولا امام حسن کے صاحبزادے حضرت حسن مثنی، سب لوگ جانتے ہو نا، نام نوٹ کرنا. حضرت امام حسن کے صاحبزادے حضرت امام حسن مثنی اور حضرت امام حسین کی شہزادی صاحبزادی فاطمہ صغرا، یہ رشتہ ہوا. یہ رشتہ ہوا
امام حسن کے صاحبزادے سے امام حسین کی صاحبزادی سے، اور جو اولادیں پیدا ہوئی اس میں پیران پیر دستگیر آئے۔ غوث اعظم اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں پیران پیر دستگیر، میں حسنی حسینی ہوں، سبحان اللہ، میں حسنی حسینی ہوں۔ اور ادھر علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جیلان میں ملے گا، اللہ نے تمہارے لیے ایک مانوی فرزند عطا کیا ہے۔ مخدوم پاک جب جیلان جاتے ہیں تو وہاں پر حضرت عبدالغفور جیلانی، سید عبدالغفور جیلانی کے صاحبزادے عبدالرزاق چھوٹے سے ہیں۔ سبحان اللہ، عبدالرزاق چھوٹے سے آپ کی خدمت میں لگے رہے، اور جب لوٹے مخدوم پاک نکلنے لگے تو آپ رونے لگے، آپ پریشان ہو گئے کہ مخدوم پاک مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ رونے لگے۔ حضرت عبدالغفور جیلانی اور آپ کی والدہ نے مخدوم پاک سے فرمایا، حضور یہ بیٹا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، میں اپنے سارے حقوق کو معاف کر دیتا ہوں، انہیں آپ اپنے ساتھ لے جائیں، سبحان اللہ، سبحان انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ سبحان اللہ، اور پھر میرے مخدوم پاک جب کچھوچا مقدس آئے، قربان جائیے کیا فرماتے ہیں، اے لوگو، عورتیں جنم دیتی ہیں بچے کو اپنی کوکھ سے، اللہ نے مجھے وہ قدرت اور طاقت بخشی ہے کہ میں نے نورالعین کو اپنی آنکھوں سے پیدا کیا، میں نے عبدالرزاق کو اپنی آنکھوں سے پیدا کیا، اس لیے آپ کو عبدالرزاق نورالعین کہتے ہیں، نورالعین کہتے ہیں۔ تو یہ کون ہوئے؟ حسنی حسینی سید، کون؟ حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی مزار مبارک حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے بازو میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دو مزاریں، جس نے نہیں دیکھا ضرور پروگرام بنائیں، جامع میاں سے رابطہ کریں اور مخدوم پاک کی بارگاہ میں آنے کا پروگرام بنائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے خانقاہ شاہ میرا کھلی ہے، آپ کا انتظام ہوگا، کھانا پینا رہنا۔ آپ مخدوم پاک کی زیارت کے نام پر نکل کر ولی کی زیارت کرنے کی نیت سے نکلے اور موسیٰ علیہ السلام کی سنت ادا کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ادا کریں، سنت ادا کریں۔ تو ضرور پروگرام بنائیں اور آ کر دیکھیں حضرت عبدالرزاق نورالعین۔ اور جب حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ تعالیٰ کے متعلق ماشاءاللہ جامع میاں نے بڑے اچھے بیان کیے کہ مخدوم پاک نے کیا کیا عطا فرمایا۔ مخدوم پاک نے اپنا جانشین اول بنایا اور 40 سال تک حضرت عبدالرزاق نورالعین آپ کی خدمت میں رہے۔ اور جیسا کہ جامعہ نے بیان کیا تھا کیمیا کے تعلق سے، ماشاءاللہ وہ مخدوم پاک نے وہ نظر عنایت فرمائی کہ اگر سونا بنانے کی نیت سے اگر مٹی کے ڈھیلے پر ڈال دیتے تھے تو وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، انسانوں پر ڈال کر ایسا بنا دیا، ایسا عاشق رسول بنا دیا، آیا گستاخ رسول بن کر لیکن نکالا تو عاشق رسول بنا کر، سبحان اللہ، آیا ڈکیت بن کر اور نکالا تو ولی بنا کر۔ سبحان اللہ، غوث اعظم نے آپ کی بھی بارگاہ میں چور گھسا تھا چوری کی نیت سے، لیکن جب گھر سے باہر نکلا تو کتب اور ابدال بن کر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ مخدوم پاک۔ پھر جب حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی شادی کی بات آئی تو میرے مخدوم پاک نے اس روایت کو قائم کرنے کے لیے کہ امام حسن کی صاحبزادے اور امام حسین کی صاحبزادی، تو میں بھی تلاش کروں کہ عبدالرزاق امام حسن کی اولاد ہے۔ عبدالرزاق کیا ہوئے؟ اور ایسے دیکھو تو حسنی حسینی سید ہیں اور نسباً امام حسن۔ تو مخدوم پاک کے دل میں خیال پیدا ہوا تو 40 خانوادے کا سجرہ منگوایا کہ کوئی امام حسین کی صاحبزادی مل جائے، تو حضرت بی بی سلطانہ خاتون کو سلیکٹ کیا اور ان کی شادی کرائی اور خانوادے اشرفیہ وجود میں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ہمارے والد کا نام ہوا حضرت عبدالرزاق نورالعین اور والدہ کا نام بی بی سلطانہ خاتون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم لوگ ہیں غوث اعظم کی اولاد۔ روحانیت میں ہم لوگ کیا ہے؟ مخدوم اشرف کی اولاد روحانیت میں، اور نسباً کیا ہے؟ خانوادے اشرفیہ کا ہر فرد
نسباً حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے ہم سب امام حسن کی اولاد ہیں، روحانیت میں امام حسین کی اولاد ہیں، مخدوم اشرف کی۔ چونکہ مخدوم پاک نے حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا فرمایا کہ بچے جنم دیتے ہیں ماں کے پیٹ سے، اللہ نے مجھے وہ طاقت بخشی ہے کہ میں نے عبدالرزاق کو اپنی آنکھوں سے پیدا کیا۔ اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مخدوم اشرف کی اولاد ہیں، ہم لوگ ہیں قادری، لیکن چشتیت ہم پر کیوں غالب ہے کہ جیسا میں نے بتایا کہ خواجہ خواجگان فرماتے ہیں آنے والے وقت میں غوث جہانگیر پیدا ہوگا جس سے میرا سلسلہ چشتہ قیامت چلتا رہے گا، اس لیے ہم پر چشتیت غالب نظر آتی ہے۔ ہم ہیں قادری لیکن چشتیت نظر آئی اور اشرفیت کیوں نہ نظر آوے؟ ابھی جامع میاں نہیں بتایا، سرکار دو عالم نے نام دیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نام کی برکت ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں اشرف کہنے میں، اور مرید اشرفی کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، سارے سلسلے کے بزرگوں سے ہم سب محبت کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ ہوئے کیا؟ قادری، چشتی، اشرفی۔ اب میرانی کہاں سے ٹپ کے پھر ایک تو جھنجھٹ پیدا ہوئی، ابھی تو مرید اور وہ بات ابھی باقی ہے رہی۔ تو المختصر یہ سمجھ لو کہ حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا نام گرامی، آپ کا نام مبارک، سمجھے، حضرت میر عہد الدین مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی۔ تو میر سے بھی ہم لوگ ہو گئے میرانی، خیر۔ اور حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر میرا محی الدین عبد القادر جیلانی، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، کیسے؟ میرا ولیوں کے امام نے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی۔ میر سے ہم لوگ کیا ہو گئے؟ میرانی، میرا سے میرانی۔ اور یہ دونوں جب میر ملے تو ہمیں ملے سرکار شاہ میرا، قطب ربانی، محبوب الاولیاء، نبی غوث اعظم حضور میرا سید علی سید ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم لوگ ہو گئے بھیا مکمل میران، مکمل میر۔